سورۃ نساء آیت نمبر 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ شراب کی مذمت اور قباحت کے سلسلے میں سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل ہوئی 219، جس میں شراب اور جوئے کے گناہ کو ان کے نفع سے بڑا قرار دیا۔ اس پر بہت سے مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی، تاہم بعض دستور پیتے رہے کہ ہم اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا پکایا، پھر ہمیں بلایا اور ہمیں شراب بھی پلائی۔ شراب نے ہمیں مدہوش کر دیا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے مجھے امام بنا دیا، میں نے پڑھا اور قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کو ونحن نعبد ما تعبدون کہہ دیا کہ اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا تقربوا الصلاۃ، ظاہری بات ہے اس آیت کے معنی کچھ نہ کچھ ہو گئے، تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری۔ اس پر لوگوں نے نماز کے اوقات میں شراب ترک کر دی، یہاں تک کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 91 اور 91 نازل ہوئی، جس سے شراب قطعی طور پر حرام ہوگی۔ بعض علماء نے یہاں وانتم سکاری جمع سکران یعنی نیند کا غلبہ مراد دیا، اور اس کے مناسب صحیح بخاری کی وہ حدیث ذکر کی جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں نماز سے منع فرمایا کہ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا، مگر صحیح یہ کہ اس سے شراب کا نشہ مراد ہے، اور یہی جمہور صحابہ و تابعین کا قول ہے۔ نیز تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت شراب نوشی کے متعلق ہے، اور اس کی ممانعت کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں اور وہ کس کنڈیشن میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ یہ دوسرا حکم آیا، اور تیسرے حکم میں تو بالکل شراب کو پھر حرام کر دیا گیا تھا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، تو یہ آیتیں آپ نوٹ رکھیں۔ پہلے سورۃ بقرہ کی آپ کو تفسیر کروائی تھی 219، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں سورۃ نساء کی 43، اور پھر سورۃ مائدہ میں آپ پڑھیں گے جس میں ٹوٹلی حرام کر دی جائے گی 90 اور 91 میں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، ولا جنوبن، اور نہ اس حالت میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ جنوبی الا عابر السبیل، بعض مفسرین نے اس سے مراد سفر لیا، مگر سفر کا ذکر او علی سفرن آگے آ رہا ہے۔ اس تفسیر کی بنا پر سفر کے ذکر میں تکرار لازم آتا ہے، اس لیے اکثر سلف نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ یعنی مسجد ہے، مطلب یہ کہ جنابت کی حالت میں نماز کی جگہوں یعنی مسجدوں میں نہ جاؤ۔ ہاں اگر مسجد سے گزرنا پڑے تو مجبوری کی صورت میں گزر سکتے ہو، ٹھہر نہیں سکتے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رائج قرار دیا، اور یہی جمہور علماء کا مسلک ہے کہ جنبی یا حائضہ کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے، ٹھہرنا جائز نہیں، کیونکہ بہت سے صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں،
ان کے لیے غسل کر کے گزرنا مشکل تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دریچے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دریچے بند کروا دیے۔ بعض لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رکھنے کی روایت بھی بیان کی، مگر یہ اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ گویا آیت کے دوسرے حصے میں پہلا حصہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس میں صلاۃ سے مراد نماز ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور دوسرا ولا جنوبا علی عابری سبیلی حتی تغتسلوا میں لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز کی جگہ، یعنی اس جنبی ہونے کی حالت میں مسجد کے قریب نہ جاؤ الا یہ کہ راستہ عبور کر کے گزر جانے والا ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ سفر سے مراد مطلق سفر ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک تیمم کے جواز کے لیے اتنے سفر کی کوئی شرط نہیں جس میں نماز قصر پڑھی جا سکتی ہے، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو کے تحت ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عورتوں کو چھونے یا مباشرت سے مراد رائج مسلک کی بنا پر جمع ہے، ورنہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں گھر میں لیٹی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھتے تو سجدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے میرے پاؤں سامنے سے ہٹا دیتے۔ اولا سفر، ان کا مقصد ہے کہ سفر میں پانی کے لیے پینے کے لیے تو پانی ہے مگر وضو یا غسل کے لیے نہیں۔ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہونے یا بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک سرد رات میں احتلام ہو گیا، انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بہت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ فلم تجدوا ماء، پانی نہ پانے میں یہ صورت بھی شامل ہے کہ پانی میسر ہی نہ ہو، اور یہ بھی کہ بیماری یا عذر کی بنا پر پانی استعمال نہ کیا جا سکے۔ جی، اس کے بعد تیمم کے احکامات تفصیل طلب ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے آپ کو اس کے احکامات بتا دیتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔